وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب کیا ہیں؟ مسلمانوں کی تاریخ عروج و زوال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ کاش مسلمان سمجھتے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، اور وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں پر زوال آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں عظیم صحابی ہیں۔ ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع کی قطعاً قرآن و حدیث کے اعتبار سے اجازت نہیں ہے، اور دونوں ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ سب صحابہ سے راضی ہے، اور اس کا اعلان قرآن میں فرما دیا، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض اور کدورت رکھنا ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فاتح بیت المقدس ایک عظیم مرد مومن و اسلامی جرنیل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ اللہ کی نصرت اور تائید اس کے ساتھ شامل حال تھی۔ آج پھر یہودی اس کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی صرف یہی صورت ہے کہ مسلمان اپنے اندر غیرت اور حمیت ایوبی کو پیدا کرے، اللہ اور رسول کی اتباع کرے، شریعت مطہرہ کو اپنا شعار بنا لے، یہود و نصارہ کی نقالی کرنا چھوڑ دے۔ مسلمان جب شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر نافرمانی کرنے پر آ گئے تو بغداد جیسا اسلامی مرکز اللہ نے تاتاریوں کے قبضے میں دے دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر کفار کا رعب طاری ہوا اور لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اسلامی کتب خانے جلا دیے گئے۔ اتباع شریعت و سنت کی برکت حضرت مجدد الفی ثانی رحمہ اللہ جیسے بزرگوں کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملی اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ خلاصہ اس تقریر و بیان کا یہ ہے کہ اگر اللہ کے احکامات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے تو کامیابی اور کامرانی عروج حاصل ہوگا۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی اور اعراض ہوگا، تو چاہے مسلمان کی تعداد میں زیادہ ہو، چاہے ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہتھیار ہوں، فوجوں کی کثرت، مال کی بہتات ہو، تب بھی ناکامی اور زوال ہوگا۔ آخری خطبہ حج میں آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا تم سب کا رب ایک ہے، اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، اور نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہو۔ فوقیت کی چیز صرف تقویٰ ہے، لہٰذا اگر کوئی فائق ہے تو بس متقی غیر متقی پر فائق ہے۔ کسی حسب و نسب پر نہیں اترانا چاہیے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی ہیں۔ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اور آبرو تا قیام قیامت اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ مہینہ، یہ دن، یہ شہر محترم ہے۔ میرے بات گمراہ نہ ہو جانا کہ مسلمان کا گلا کاٹنے لگے۔ تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تم سب سے تمہارے ایک ایک عمل کی باز پرس کی جائے گی۔ میں تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلے قرآن و سنت پر لوگ عمل کرتے تھے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی تو اس کی سربانی سے رقت طاری ہو جاتی تھی اور گردنیں فرد عقیدت سے جھک جاتی تھی۔ نومولود بچے کے کانوں میں اسی کے پاک کلمات سنائے جاتے تھے، تاکہ اس جہاں رنگ و بود میں سب سے پہلے ہی وہی اس کے کان میں پڑے۔ اس کی برکت سے وہ کامیاب اور کامران تھے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں پر ادبار چھا گیا۔ آہستہ آہستہ تمام عصبتی اور غیر اسلامی رجحانات عود کر آئے جن کو اسلام ختم کرنے آیا تھا۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ کر اغیار کے قوانین کو سینے سے لگا کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ غیروں کے قانون سے صرف راضی نہیں ہوئے، بلکہ المیہ یہ ہے کہ قرآن احکام کو جانتے بوجھتے نظر انداز کر کے دوسروں کے قانون، رسم، رواج، روایات کو اپنا لیا۔ چنانچہ دین کی وہ روح جس نے بکریاں چرانے والے کو عرب و عجم کا حکمران بنا دیا تھا، آہستہ آہستہ مفقود ہو گئی۔ اطاعت خداوندی، اطاعت سنت سے زندگی خوشگوار اور پرسکون ہو جاتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے،
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم ضرور اس کو خوشگوار اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا ان کے عمل سے بہتر. دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جو نیک عمل کرے اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو برا کرے گا اس کا وبال ہی اسی پر ہوگا. نیک اور بد اعمال کا بدلہ ضرور ملتا ہے. حدیث پاک میں ہے قال ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على امر اعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذات رحمك. فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما امر به دخل الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری اس عمل کی جانب رہنمائی فرمائیے جس کو میں کروں تاکہ وہ عمل مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح بندگی اور عبادت کرو کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ بن، اور نماز کو قائم کر، اوروں کے ساتھ حسن سلوک رکھ. اور پھر جب وہ شخص واپس ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص ان ارشاد پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا تو جنت میں داخل ہوگا. اس نوع کے اور بھی سوالات ہیں جن سے صحابہ کرام کی اصلی جذبات اور باطن و رجحانات کا قدر اندازہ ہوتا ہے، اور ان کو نہ دنیاوی عزت اور حشمت کی خواہش تھی اور نہ دولت اور ثروت کی پرواہ. ان کی اصلی تمنا صرف نمائے آخرت سے سرفرازی اور سزائے آخرت سے رستگائی تھی، اور جنت کا شوق، جہنم کا خوف، یہی ان کا دائمی فکر تھا. اس لیے وہی عمل دریافت کیا گیا جو جنت کی طرف رہنمائی کرے اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل تلقین فرمایا جو مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع ہے، جس کا حاصل یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح عبادت اور بندگی کرے، اللہ کی اس طرح عبادت کرے، بندگی کرے کہ کسی غیر کو اس میں شریک نہ کرے. ہر کام جو اللہ کے لیے اس کے حکم کے مطابق کیا جائے عین عبادت اور حقیقی بندگی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی اس طرح گزارے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو، اس میں ذرہ برابر غیر اللہ کی شرکت اور شمولیت نہ ہو، اغراض خواہشات کی آمیزش سے بالکل پاک ہو. یہی بندگی کا اصلی مقام ہے. بندہ کہ جس کا کام میں بھی رضا الہی کے علاوہ کوئی دوسری غرض شامل ہوگی وہ عبادت ہرگز شمار نہ ہوگی، اس لیے کہ بارگاہ خداوندی میں شرکت کسی حال میں بھی برداشت نہیں اور گوارا نہیں. حدیث شریف میں آیا کہ میں تمام شریکوں سے غنی تر ہوں، اور حدیث قدسی اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس کو کسی مشترک عمل کی حاجت نہیں. اس لیے مشترک عمل قابل پذیرائی اور لائق باریابی نہیں. اس کے بعد حقوق اللہ کی پابندی اور حقوق العباد کی نگرانی میں مصروف رہی. حقوق اللہ کے اہم امور فرائض خداوندی اور حقوق العباد میں سب سے اہم قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک ہے، اور یہی وہ امور ہیں جن پر استوار رہنا نجات کی راہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے علاوہ کسی اور کو اپنی امیدوں کا مرکز بناتا ہے تو میں اس کی امید کو نا امیدی سے بدل دیتا ہوں اور اس کی امیدوں کو ناکام کر دیتا ہوں، اور اس شخص کو اپنے قرب اور وصل سے دور کر دیتا ہوں. کیا سختیوں میں میرا بندہ میرے غیر سے امید قائم کرتا ہے؟ حالانکہ سختیاں میرے ہاتھ میں ہیں، میں زندہ کرتا ہوں، کریم ہوں. کیا میرے غیر سے امید کرتا ہے؟ حالانکہ ہر قسم کے دروازے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. وہ کون شخص ہے جس نے اپنی بڑی سی بڑی مصیبت میں مجھ سے امید قائم کی اور مجھ کو پکارا اور میں نے اس کی امید کو منقطع کر دیا؟ کون وہ شخص ہے
جس نے بڑے بڑے گناہ کی معافی کے متعلق مجھ سے امید کی اور میں نے اس کی امید کو منقطع کر دیا۔ میں نے بندوں کی امیدوں کو اپنے سے قریب کر رکھا، اور جو قوم میری پاکی بیان کرنے سے تھکتی نہیں، اس سے آسمانوں کو اوپر اوپر کر کے رکھا ہے۔ افسوس ان پر جو مجھ سے نا امید ہوتے ہیں، وائے بدبختی ان کی جو میری نافرمانی کرتے ہیں اور میرے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا اور انسانوں اور جنات کا عجیب معاملہ ہے۔ میں ان کو پیدا کرتا ہوں اور وہ میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ میں ان کو رزق دیتا ہوں اور یہ شکر یہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید میرا کلام ہے اور میں وہی ہوں، بس جس شخص نے اس کلمہ کو پڑھا میرے قلعے میں داخل ہو گیا، وہ میری پکڑ اور گرفت سے محفوظ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ توحید پر پختہ ایمان اور عمل سے اس کی تصدیق انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر توحید میں خلل آ گیا، شرک وغیرہ میں مبتلا ہو گیا تو ناکامی نامرادی میں پڑ گیا۔ آج ہمارا پورا معاشرہ شرک اور بدعت و نفاق کا شکار ہے۔ اگر کامیابی مطلوب ہے تو عقیدہ توحید اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں خواہ کتنے قوانین و پلان منصوبے بنا لیں کہ انسان جرائم نہ کرے، تو بھی جرائم نہیں روک سکتے، اس لیے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہر وقت ہر انسان کی نگرانی نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی ذات ہر وقت ہر انسان کے ساتھ، اس کو انسان کی ہر حرکت و عمل کا علم ہے۔ اس لیے جب اللہ کا خوف ہوگا تو انسان جرائم اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی سزا دنیا یا آخرت میں مجھے ملے گی اور میں اللہ کی گرفت و پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ آج ہم قتل گاہ، چوری، رشوت وغیرہ وغیرہ دیگر تمام گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو جرائم خود بخود ختم ہو جائے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ مخلوق اللہ کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں اور سمجھائیں کہ گناہ ایک زہر ہے جس کی سزا انسان کو فطرتاً دنیا بھی میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ آخرت کی مثال اس حدیث میں بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی، یعنی بڑا گناہ گار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا اور پیش ڈالنا اور پھر میری نصف راکھ کو دریا میں ڈال دینا اور نصف کو ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قابو پا لیا اور قدرت حاصل کر لی تو مجھ کو ایسا عذاب کرے گا، ایسا عذاب دے گا جو اپنے مخلوق میں سے کسی پر بھی نہ دیا ہو، ایسا عذاب مجھے دے گا جو اپنے مخلوق کو نہیں دیا ہوگا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے متعلقین نے ایسا ہی کیا اور اس کی وصیت پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جنہوں نے اس کے جسم سے کچھ حاصل کیا تھا حکم دیا کہ اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ چنانچہ وہ بندہ حضرت حق کے روبرو حاضر ہو گیا۔ ارشاد ہوا، اس حرکت پر تجھ کو کس شے نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، الہی تو جانتا ہے، الہی تیرے خوف نے مجھ کو اس کارروائی پر مجبور کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے خوف کا غلبہ، دل میں خیال آیا کہ اپنے اجزاء کو منتشر کر دو تاکہ اجزاء کے جمع کرنے میں دشواری ہو، اور جب اجزاء جسم کے جمع نہ ہو سکے تو دوبارہ زندہ نہ ہوں گا، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ، پانی، ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کے جو اجزاء تمہارے پاس ہیں وہ حاضر کر دو۔ دوبارہ زندہ کر کے سوال کیا، اگرچہ اس کی حرکت تو بہت ہی نازیبہ اور نامناسب تھی، اس لیے کہ اس کی سمجھ اور علم اتنا ہی تھا، لیکن چونکہ اللہ کے خوف اور ڈر سے یہ حرکت ہوئی تھی اس لیے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور میں نے ظلم کو تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو مگر وہ شخص جس کو میں نے راہ دکھائی،
تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو راہ دکھاؤں گا اور تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہ شخص جس کو میں کھانا کھلا دوں۔ تم مجھ سے روزی طلب کیا کرو، میں تم کو رزق دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ اور ننگے ہو مگر وہ شخص جس کو میں کپڑے پہنا دوں۔ تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تم کو لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہ اور خطائیں بخشا کرتا ہوں، تو تم مجھ سے ہی بخشش طلب کیا کرو تاکہ میں تم کو معاف کر دیا کروں۔ اے میرے بندو، تم کو یہ طاقت نہیں کہ تم مجھ کو نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمام تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بڑے متقی اور پرہیزگار شخص کے قلب کی طرح ہو جائے تو میری حکومت اور میرے ملک میں کچھ زیادتی نہیں آ جائے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے اور پہلے اور تمہارے انسان تمہارے جنات سب ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے اپنے اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کریں اور میں ہر شخص کو اس کی مراد عطا کر دوں اور بیک وقت جملے کے سوال اور حاجتیں پورے کر دوں، تمہارے سب کی حاجتیں پوری کر دوں، تو میرے خزانوں میں سے جو میرے پاس ہیں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈبول کر نکال لینے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، تمہارے تمام اعمال میں شمار کر کے محفوظ رکھتا ہوں اور ان سب اعمال کا میں پورا بدلہ دوں گا۔ بس جو شخص بدلے کے وقت خیر اور بھلائی پائے تو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرے، اور جو بدلے کے وقت خیر اور بھلائی کے خلاف پائے تو اپنے نفس اور اپنی جان کے علاوہ کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے۔ دوسری روایت میں فرمایا، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے مردے اور زندے تمہارے کمزور اور توانا سب کے سب میرے پرہیزگار بندوں میں سے کسی ایک بندے کی متقی دل کی مانند بن جائے تو یہ میری سلطنت میری حکومت میں ایک مچھر کے برابر زیادتی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے پچھلے تمہارے پہلے تمہارے مردے اور زندے تمہارے کمزور توانا سب کے سب میرے بدبخت اور گناہ گار بندوں میں سے ایک بندے کی دل کی مانند ہو جائے اور میری حکومت اور سلطنت میں سے ایک یہ اجتماع ایک مچھر کے برابر کمی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے مردے اور زندہ کمزور توانا سب کے سب ایک مقام میں جمع ہو کر ہر ایک انسان اپنی اپنی آرزوئیں اور امیدیں مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک سائل کی خواہش پوری کر دوں تو میری سلطنت اور میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر پر ڈرتے ہوئے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر اٹھا لے اور اس پر کچھ نمی یا تری آ جائے، اس لیے کہ میں جود و سخا کا مالک ہوں، سخاوت کرنے والا ہوں، اپنی خدائی میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، میری عطا اور میرا دینا صرف میرا ایک حکم کر دیتا ہے۔ جب میں کسی چیز کے موجود کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون ذات ہو۔ ان دونوں روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے اختیارات، ہر قسم کی حکومت سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ جو فرمایا کہ تمہارے انسان تمہارے جنات، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی حاجتیں پیش کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری کر دے گا۔ ایک متقی ایک گناہگار کے قلب پر جمع ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو جائیں یا سب کے سب گناہگار اور فاسق ہو جائیں تو متقی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور فاسق اس کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس حدیث میں عقائد اور اعمال کے متعلق بہترین اصول و ہدایت دی گئی، ان پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی سرفرازی اور عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شاعر، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک، جائز غباروں میں اڑو خرچ پہ جھولو، میں پھولوں پہ ایک سخن بندہ عاجز کا رہ یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دنیا فتنہ اور آزمائش ہے، جتنے کم اور تھوڑی ہوگی اتنی سہولت عافیت ہوگی، جتنی زیادتی ہوگی اتنی مصیبت اور آفت زدہ ہوگی۔ ایک مرتبہ بصرہ میں آگ لگ گئی، مالک بن دینار نے سنا تو وہ جوتا اور موزہ ہاتھ میں لے کر عبادت خانہ کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں جا کر آگ کی طرف دیکھا تو کچھ لوگ آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ کو دپان رہے ہیں اور کچھ اپنا مال و اسباب نکالنے میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا، نجی المخففون وہلک المثقلون،
یعنی جن کے مال و اسباب کم تھے نجات پا گئے، جن کے زیادہ تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار ایک روز بیمار کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ میں نے کلمہ شہادت کی اسے تلقین کی، ہر چند کوشش کی اس شخص سے کلمہ طیبہ کہلوانا چاہا، مگر وہ سوائے اس کے اور کچھ نہ کہتا۔ 10 11 10 11 10 11 پھر وہ شخص بولا کہ اے مالک بن دینار، میری آنکھوں کے سامنے اس وقت ایک آگ کا پہاڑ ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ کلمہ شہادت زبان سے نکالوں تو اس وقت وہ آگ کا پہاڑ میری طرف جنبش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے نگل جائے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ورثاء سے دریافت کیا کہ یہ شخص کیا عمل کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سود لیتا تھا اور ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ جس طرح اس واقعے میں سود خور کی ذلت، رسوائی، سزا کا بیان کیا گیا، اس طرح ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک مرتبہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے حمام میں جانے لگے۔ لوگوں نے آپ کو روکا۔ اسی وقت جذبے میں آ کر فرمایا کہ جب مفلس و بے زر کو سلطان کے گھر میں جانے سے روکا جاتا ہے تو اللہ کے گھر یعنی جنت میں بغیر دین اور ایمان، بغیر عمل صالحہ کے کیسے جانا ملے گا؟ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ جناب آج کل گوشت بہت مہنگا ہے۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا خریدنا چھوڑ دو، سستا ہو جائے گا، بہت سستا ہو جائے گا، سستا خود بخود ہو جائے گا۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ آپ نے فرمایا سواریاں میرے پاس ہیں جن پر میں ہر وقت چڑھا پھرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مجھے ملتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو کر اس کی حضوری میں جاتا ہوں۔ جب مجھ سے کوئی نیک عمل صادر ہوتا ہے تو اخلاص کی سواری پر سوار ہو کر اس کی جناب میں حاضر ہوتا ہوں، اور جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کی سواری پر سوار ہو کر اس کی درگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ استغفار کی سواری پر سوار ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک روز بصرہ کے بازار سے چلے جا رہے تھے کہ لوگوں چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا ابراہیم بن ادھم، ہمیں ایک بڑے اہم مشکل مسئلہ کا جواب دیجیے جس کی وجہ سے ہم نہایت حیرانی اور پریشانی میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ہم ہر سال مہینے ہو گئے، سالوں گزر گئے، ہم دعا کرتے ہیں مگر وہ در اجابت کو نہیں پہنچتی اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا 1 2 نہیں بلکہ 10 باتوں کے سبب تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، پھر کیوں کر اس طرح تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ 10 وجوہات تمہارے اندر آ گئی تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور وہ 10 وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ، اپنے معبود حقیقی کو تم نے پہچانا مگر اس کا حق عبادت کچھ ادا نہ کیا۔ نمبر 2، کلام الہی تم نے پڑھا مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تم نے دعویٰ کیا مگر ان کی سنت سے کچھ سروکار نہ رکھا، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 4، شیطان کو اپنا دشمن تو سمجھا لیکن ہمیشہ عمل اسی کے کہنے پر ہی کیا۔ نمبر 5، اپنے آپ کو اہل جنت سمجھا مگر اہل جنت کے سے عمل نہیں کیا۔ نمبر 6، موت کو برحق جانا لیکن اس کے لیے تیاری کبھی نہیں کی۔ نمبر 7، دوزخ سے اپنے آپ کو بری سمجھا مگر اس سے بچنے کے کام کبھی نہیں کی۔ نمبر 8، دوسروں کے عیب ہمیشہ تلاش کرتے رہے مگر آپ اپنے عیب کبھی نہیں دیکھے۔ نمبر 9، اپنے پروردگار کی نعمتیں دن رات استعمال کی مگر اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ نمبر 10، ہمیشہ اپنے مردوں کو دفن کرنے گئے لیکن عبرت لے کر کبھی نہیں آئے۔ یہ زرین اصول ہدایات جن پر عمل کرنے سے مسلمان قوم عروج پا سکتی ہے، ان کے طرف سے زوال آیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی، اگر اسلام پر قائم رہ کر مان لیا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ایسے عیش اور سکون دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اگر کسی لالچ سے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا تو مرنے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت سے کبھی بھی نجات نہیں ملے گی۔ تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہی کے لالچ میں بھی اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنا
اپنا اتباع نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔